بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ناظرین و سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا محور، ہماری گفتگو کا طرہ امتیاز، ہمارے منہ کو، ہماری گفتگو کو، ہمارے ذہن کو معطر کرنے والا نام اور ایسی شخصیات کا تذکرہ جن کے پڑھنے سے، جن کے سننے سے، جن کے ذکر سے قلوب اور اذہان معطر اور روشن ہو جاتے ہیں۔ میری مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ، اہل بیت کا سرچشمہ سرتاج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد جناب امام حسن اور جناب امام حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جن کا بچپن بھی مثالی ہے اور جن کا لڑکپن بھی مثالی ہے، جن کی جوانی بھی ایسی کمال مثال رکھتی ہیں اپنے اندر کہ کائنات کے بڑے بڑے حسین لوگ ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، بڑے بڑے باکمال لوگ ان کے آگے سیس نوائے کھڑے ہیں، بڑے سے بڑا بہادر آدمی بھی ان کی بہادری کے آگے کان پکڑتا ہے۔ مذاق نہیں، کوئی عام بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات کی عظیم ترین مشن کو موقوف فرما دیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس عین شریعت کی ترویج میں ہیں، اشاعت میں ہیں، اپنے مسند پہ موجود ہیں، اپنے منبر پہ موجود ہیں۔ صحابہ کرام بڑی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرما رہے ہیں، اور سرکار اپنے مسند پہ بیٹھ کے شریعت کی وضاحت فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں دروازے کی جانب توجہ جاتی ہے کہ شہزادے اپنے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ معصوم عمری میں مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ تمام سلسلہ موقوف کر دیا، شریعت کی ترویج موقوف کر دی۔ آپ اترتے ہیں، آپ مسند سے، منبر سے اترتے ہیں، آپ ان شہزادوں کو لیتے ہیں، انہیں اٹھا لیتے ہیں، اور اپنے پہلو میں انہیں اٹھانے کے بعد آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں، اپنے اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میرے رب جو ان سے محبت کرے آپ بھی ان سے محبت فرمانا، اور جو ان سے بغض رکھے میرے اللہ آپ بھی ان سے بغض رکھیں۔ توجہ کیجئے سامعین و ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بغض سے پاک ہے۔ ادھر سرکار کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے اللہ جو ان سے محبت کرے آپ ان سے محبت فرمائیں، جو ان سے بغض رکھے آپ ان سے بغض رکھیں۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی عظیم بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں سمجھا دی ہے۔ یاد رکھیں، خیال رکھیں، اپنی زندگی قربان کر دیں، اپنے تمام تر معاملات زندگی کے قربان کر دیں ان کے فرامین پہ۔ کبھی حرف نہ آنے پائے آپ کے ذہن میں ان کی شخصیت پہ، خدا نہ خواستہ کوئی حرف آ گیا، کبھی شک و شبہ آ گیا، ایمان چلا جائے گا، ایمان کی دولت چلی جائے گی، سب کچھ ایمان جانے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ یہی بڑی عظیم شخصیات ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مہمان کی حیثیت سے آئے ہیں، آ جاتی ہیں لاڈلیاں اپنے بابا کے گھر، بیٹیاں آ جاتی ہیں اپنے بابا کے گھر، پورا یہ خانوادہ
جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تشریف رکھتے ہیں، حضرت فاطمہ بھی ہیں، اور آپ کے یہ دونوں لاڈلے یہ بھی ہیں۔ آپ وہاں آ کے آرام فرما ہیں، اس گھر میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، رات کا وقت ہے، آرام فرما رہے ہیں آپ۔ میرے بھائیوں، ایک شہزادے کی آنکھ کھلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پانی مانگتے ہیں، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیاس لگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، آپ مشکیزے کو دیکھتے ہیں، مشکیزہ خالی ہے، اس میں پانی نہیں ہے، آپ فوراً اپنے گھر کے اپنے صحن کے اندر کھڑی ایک لاغر بکری کی طرف بڑھتے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ آپ جب اس کے قریب جاتے ہیں، اس کا مزاج تھا کہ اس کے پاس دودھ نہیں تھا، وہ دودھ دینے والی بکری نہیں تھی، ادھر شہزادے کی پیاس تھی، بیٹے کی پیاس تھی، نواسے کی پیاس تھی، اس کی پیاس بجھانا بھی ضروری تھا، اہتمام کرنا بھی ضروری تھا، اور یہ عظیم شان والے پیغمبر کہ معجزے ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ حکم فرمائیں، مختصر وقت میں جو آپ کے حکم ہوگا اس کے بعد کائنات کا مزاج تبدیل ہو جائے گا۔ ایسے رحمت للعالمین پیغمبر کہ آپ کے معجزات کی نہ انتہا ہے، نہ تعداد ہے، نہ گنی جا سکتی ہے۔ آپ نے اس بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کے تھنوں سے دودھ دوہا، آپ نے شہزادوں کی پیاس بجھا دی۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ یہ کتنی بڑی عظمت کے حامل شخصیات ہیں کہ جن کا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ہے، جن تک پہنچنے کے لیے پوری کائنات کوشش کرتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کریں۔ یہ شہزادے بالکل قریب تر ہیں، آپ کے زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ ہی کی گود میں آپ ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ قربان جاؤں میں ایک ایسا واقعہ کہ جہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے، اذہان و افکار ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ ہیں، غزوے پہ آپ جا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، یہ دونوں شہزادے ہیں، معصوم عمری ہے۔ بچوں کے رونے کی آواز آئی، شہزادوں کے رونے کی آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری حضرت فاطمہ الزہرا کے قریب کی اور شہزادوں کو مانگا، طلب کیا۔ ایک شہزادہ آپ کے سپرد کیا گیا، آپ نے اسے بڑی محبت سے اٹھایا، سینہ سے لگایا، اور ان کی اس کیفیت کو، اس اذیت کو، اس درد کو کہ پیاس کی وجہ سے جو رونا تھا سرکار سے برداشت نہ ہوا، اور سرکار نے محبت میں آ کے اپنی زبان اس شہزادے کے منہ میں دے دی۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں یہ زبان دی آپ نے، اور پھر قربان جاؤں میں آج تک کائنات ششدر و حیران ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت اپنے محبوب کی زبان سے کون سے ایسا مادہ نکالا۔ وہ دودھ تھا، وہ شہد تھا، وہ جنت کے خاص خزانے تھے جو اللہ رب العزت نے آپ کی زبان سے چلائے۔ اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پیٹ بھر گیا، آپ خاموش ہو گئے، تو پھر آپ نے واپس کیا، اور پھر جناب امام حسین کو لیا، پھر انہیں اپنے سینہ سے لگایا، سینہ سے لگانے کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھ دی، اور وہ چوستے رہے حتیٰ کہ ان کا پیٹ بھر گیا۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اگر کوئی بدبخت ایسے لوگوں کی شان میں گستاخی کرے، ایسے پاکیزہ افراد کی، پاکیزہ شخصیات کی شان میں کچھ ایسے عجیب و غریب قسم کے الفاظ کہے، یاد رکھیے گا پھر اس کا اسلام سے، پھر اس کا ایمان سے، پھر اس کا رسول سے، پھر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس خام خیالی میں نہ رہے کہ وہ مسلمان ہے، پھر اس خام خیالی میں نہ رہے کہ اس کا ایمان ابھی باقی رہا ہوگا۔ نہیں، بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، بڑی بصیرت کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، اہل بیت کی شان کم کرتا ہے، ان کے خلاف بولتا ہے، پھر اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، ان شخصیات کے مراتب کی نہیں، ان شخصیات کے حوالے سے گفتگو کرنے کی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان شخصیات کے قریب آنے کی اور ان کی شخصیات کو پڑھنے کی
ان کی شخصیات سے کچھ سیکھنے کی اور ان کے مزاج کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسے عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ جناب حسن ہی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ میرا وہ شہزادہ ہے جو امت کے دو گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے کہ جب آپ نے فرمایا تھا اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں آج میرے پاس ایک مہمان آ رہے ہیں جو آج سے پہلے زمین تک نہیں آئے ہیں، یعنی ایک فرشتہ ملنے کو آ رہا ہے، مجھے میری ملاقات کو آ رہا ہے، اس نے مجھ سے ٹائم لیا ہے، گویا کہ وقت لیا ہے، آپ میرے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، اندر کسی کو نہ آنے دینا۔ بڑی تاکید تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد آپ کے دروازے پہ رک جاتی ہیں، ٹھہر جاتی ہیں۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم عمری ہے، بچپنا ہے، وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے چھپ چھپا کے کسی طرح اندر چلے گئے کمرہ کے اندر۔ کچھ دیر کے بعد سسک کر رونے کی، بلک کر رونے کی، سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان سا ہو گئیں، حیران ہو گئیں، پریشان ہو گئیں، کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ وہ دوڑی اندر۔ جب آپ اندر جاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنے اس نواسے کو، اپنے اس بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، چوم رہے ہیں، کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی رخسار چومتے ہیں، کبھی ہونٹ چومتے ہیں، اور آپ مسلسل رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ خیریت، کیا ہو گیا؟ خیریت تو ہے، کچھ دیر پہلے آپ بالکل ٹھیک تھے، آپ نارمل تھے، اب یہ کیا کیفیت ہے؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ ہوا یوں کہ جو ابھی میرے پاس مہمان آیا تھا فرشتہ، اس نے آ کے مجھے بتایا کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس نواسے کو شہید کر دیں گے، آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس نواسے کو شہید کر دیں گے۔ میں رو رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اپنے نواسے پہ وہ کیفیت، وہ مناظر میرے اوپر کھل رہے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بھائیو، پھر بھی رحمت للعالمین پیغمبر نے بد دعا نہیں فرمائی، اس منظر کی تبدیلی کی دعا نہیں فرمائی کہ میرے مولا ایسا نہ کر دیجئے، ایسا نہ ہونے دیجئے گا۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا، آپ نے صبر کیا اور صبر کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو ان عظیم شخصیات کے ساتھ تعلق بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی شخصیت کے، ان کے کردار کے اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں، خاص طور پر آخر میں اس حوالے سے بھی اور کسی بھی حوالے سے اسلامی نقطہ نظر سے آپ کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہے اس ٹاپک پہ یا کسی اور عنوان پہ، تو آپ ہمیں اپنے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے سولوشن کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اور تاکیداً ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے یہ محبت بھرا ہمارا پیغام کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں اپنی آراء بھی دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ حضرات سے راضی۔